اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ ابھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں۔ تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے۔ ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتہ ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے، میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو، انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی، یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا۔ قرآن یہی تو بات کر رہا ہے، ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، قرآن یہی تو بات کر رہا ہے۔